السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اسٹیج پر رونق افروز اساتذہ کرام، علماء کرام اور میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائی، قرآن مجید کے تعلق سے مجھے چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ہم سب کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے نزول کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ زمین سے آسمان کا رابطہ اور مخلوق کا خالق سے رابطہ اسی کتاب کے ذریعے سے قائم ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کے نزول سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں، چاہے وہ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، وہ ساری کی ساری کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں، محرف ہو چکی ہیں، لیکن قرآن مجید محفوظ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ چنانچہ قرآن مجید کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کے معانی بھی محفوظ ہیں، اس کے مفاہیم بھی محفوظ ہیں، اس کا رسم الخط بھی محفوظ ہے، اس کی زبان بھی محفوظ ہے، اور جس ہستی پر یہ کتاب عظیم نازل ہوئی تھی اس کی پوری سیرت طیبہ محفوظ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس کتاب کو، اس ذکر کو، اس نصیحت نامے کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی گئی، اس وجہ سے کہ وہ وقتی تھی اور عارضی تھی، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا کلام نہ تھی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی ذات ابدی اور ازلی ہے، دائمی ہے، اسی طریقے سے اللہ کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہے، لہذا قرآن مجید بھی صفت اللہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے ہمیشہ باقی رہے گا۔ میرے بزرگوں، یہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ بے مثال کتاب ہے۔ اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت، اس پر غور و فکر کرنا، اس پر تدبر کرنا بھی عبادت، اس کا سمجھنا اور سمجھانا بھی عبادت، اس کی تعلیم حاصل کرنا، دوسروں کو تعلیم دینا بھی عبادت، اور اس پر عمل کرنا اور اس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا عین عبادت۔ لیکن ہمارا قرآن کے ساتھ آج کیا معاملہ ہے، ہم بہت ہی جانتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو تابوں میں سجا رکھا ہے، ہم نے اس کتاب کو پسے پشت ڈال رکھا ہے، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ کتاب تعویذ گنوں کی کتاب ہے، جھاڑ دھوپ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی کہ اس کو پڑھا جاتا، اس کو سمجھا جاتا، اس پر عمل کیا جاتا اور پوری دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا، اس کی تعلیمات اور احکامات کا تذکرہ کیا جاتا، اقوام عالم کے سامنے قرآن مجید کا ڈنڈے کی چوٹ پر تعارف کرایا جاتا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ قرآن مجید جس نظام عبادت کو پیش کرتا ہے، قرآن مجید جس نظام طہارت کو پیش کرتا ہے، قرآن مجید جس نظام اخلاق کو پیش کرتا ہے، قرآن مجید جس نظام تہذیب و تمدن کو پیش کرتا ہے، قرآن مجید جس نظام حکمرانی اور حکومت کو پیش کرتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ڈنڈے کی چوٹ پر پوری دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم محکوم ہیں، آج ہم ذلت سے دوچار ہیں، آج ہمیں ستایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں ہمارے خلاف پلاننگ چل رہی ہے اور ہمیں لقمہ در سمجھ کر نگلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کتاب اللہ تبارک و تعالی فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بین
بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى في غيره أضله الله. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں ماضی کے حالات کا بھی تذکرہ ہے، مستقبل کے متعلق بھی بیانات اور پیشن گوئیاں ہیں. جو شخص اس کتاب کو کسی جابر کے، کسی طاغوت کے، کسی طاقت والے کے گھر سے چھوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمر توڑ دے گا. اور جو شخص اس کتاب سے ہٹ کر کہیں اور سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا. میرے بزرگوں، یہ کتاب آب حیات بن کر آئی ہے، یہ کتاب زندگی کا پیغام لے کر آئی ہے، یہ کتاب صاف ستھرا عقیدہ عطا کرتی ہے، عبادت کا نظام عطا کرتی ہے، اچھے اخلاق کیا ہے یہ قرآن بتلاتا ہے، بندوں کے ساتھ حقوق کیا ہے، بندوں کے حقوق کیا ہیں، مالک کے حقوق کیا ہے قرآن بتلاتا ہے، اچھے کردار کس کو کہتے ہیں قرآن بتلاتا ہے. یہ قرآن تبدیلی کے لیے آیا ہے، انقلاب کے لیے آیا ہے. اس قرآن نے ماضی میں بھی انقلابات برپا کیے ہیں، اب بھی انقلابات برپا کر سکتا ہے. آپ اس تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ جس زمانے میں، جس ماحول اور معاشرے میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس قرآن کے نزول سے پہلے کیسا معاشرہ اور ماحول تھا، ظالمانہ، فاسقانہ، فاجرانہ، کافرانہ اور مشرکانہ. جہاں پر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، جہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی باتوں پر جنگیں چھڑ جاتی تھی اور 40 سال تک جنگیں چلتی تھی، جہاں پر عصمت نام کی کوئی چیز نہ تھی، انسانی وقار اور عزت نام کی کوئی چیز نہ تھی. لیکن جب قرآن آیا تو اس نے ایسی تبدیلی کی کہ جو لوگ آپس میں لڑ اور جھگڑ رہے تھے، بھائی بھائی بن گئے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دست و گریباں تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی بن گئے. میرے بزرگوں، یہ کتاب تبدیلی کے لیے آئی ہے، انقلاب کے لیے آئی ہے. یہی وہ کتاب ہے جس نے عمر بن الخطاب جیسے دشمن رسول کو رسول کا دیوانہ بنا دیا. یہی وہ کتاب ہے جس نے طفیل بن عمرو دوسی کو اسلام کا دست گرفتہ بنا دیا. یہی وہ کتاب ہے جس سے مورس بکائی کو اسلام نصیب ہوا اور جس نے دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس کے نام سے کتاب لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ بائبل آؤٹ آف ڈیٹ ہے اور اس میں بے شمار سائنٹیفک غلطیاں ہیں، بے شمار نقائص ہیں، بے شمار عیوب ہیں. اور قرآن مجید صرف اپ ڈیٹ نہیں ہے بلکہ زمانے کی قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے. اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے. یہی وہ کتاب ہے جس سے متاثر ہو کر یہودیہ مریم جمیلہ اسلام میں داخل ہوئی اور مریم جمیلہ بنی. یہی وہ کتاب ہے جس کے معجزات اور سائنسی حقائق نے روس، امریکہ اور واشنگٹن کے بڑے بڑے تھنکرز اور فلاسفرز کو متاثر کیا اور وہ اسلام میں داخل ہوئے. میرے بزرگوں، یہ محض ایک کلاسیکل بک نہیں ہے، یہ محض گائیڈنگ حاصل کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ معجزہ ہے. جس طریقے سے معجزہ عطا کیا گیا تھا حضرت موسیٰ کو عصا کی شکل میں، جس طریقے سے معجزہ عطا کیا گیا تھا حضرت عیسیٰ کو پھونکنے کی طاقت کی شکل میں، جس طریقے سے معجزہ عطا کیا گیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کی شکل میں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سارے معجزات وقتی اور عارضی تھے. یہ قرآن دائمی معجزہ ہے، ازلی معجزہ ہے، ابدی معجزہ ہے. یہ سارے کے سارے معجزات نبیوں کے رخصت ہونے کے ساتھ معجزات رخصت ہو گئے، لیکن یہ قرآن ہمیشہ باقی رہے گا. اس لیے کہ جس ذات پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی وہ عالمین کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ عالمین کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ عالمین کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے تھے. بہرحال جب یہ کتاب پوری دنیا کے لیے ہے اور جو دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں پوری دنیا کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے اس کو پیش کریں. اگر ہم پیش نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں راستے سے ہٹا کر کسی اور قوم کو لائے گا. ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یبقى علی ظہر الارض
بيت بدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وذل ذليل بعز عزيز وذل ذليل کہ روئے زمین پر کوئی بھی کچا پکا مکان ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں جس گھر میں یہ کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے عزت والا عزت کے ساتھ داخل ہوگا اور ذلت والا غرض پر داخل ہوگا۔ بہرحال ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات و احکامات کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرے اور قرآن مجید کو ہم خود بھی پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو اپنے سامنے نمونہ اور آئیڈیل بنا کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، تب جا کر ہم اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں عرض کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مطابق ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔